اب آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 184 میں ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہیں۔ اب یہاں پہ گنتی کے چند دن کیوں کہا گیا ہے؟ پیاری بہنوں، فرض روزوں کے دن کم ہوتے ہیں اور وہ طویل زمانے کا ایک چھوٹا حصہ ہوتا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں نا، 365 ڈیز کا ایک سال ہے اور اس میں صرف 30 ڈیز کا رمضان ہوتا ہے، اس لیے ان کو ایام معدودات کہا جاتا ہے۔ اور روزے سے زیادہ افطار کا زمانہ طویل ہوتا ہے، کھانے پینے کا اور اس سے رکے رہنے کے مقابلے میں طویل ہوتا ہے، اس لیے اس کو ایام معدودات کہا گیا ہے۔ رات کا وقت زیادہ ہوتا ہے اور دن میں وقت تھوڑا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سارے زمانے کے روزے نہیں رکھوائے، یہ اس کی رحمت اور اس کا لطف و کرم ہے۔ ہمیشہ روزے رکھنے کے مقابلے میں رمضان کے روزے چند دن کی۔ فمن کان منکم مریضا، مریض اپنے مرض کی وجہ سے اور مسافر اپنے سفر کی وجہ سے مشقت برداشت کرتا ہے، اس لیے ان دونوں کو روزے کی رخصت دی گئی ہے۔ اور کیا کہا گیا ہے؟ فعدۃ من ایام اخر، تو دوسرے دنوں سے شمار کر کے مدت پوری کر لی، یعنی اگر مریض ہے تو بیماری کے بعد، اور سفر ہے تو سفر کے بعد دنوں کا شمار کرے اور روزوں کو پورا کر لیں۔ روزے کے بہت سے فائدے ہیں، مومن کے لیے ان کا حاصل کرنا مطلوب ہے، اس لیے جب مریض کا مرض جاتا رہے اور مسافر کا سفر ختم ہو جائے تو چھوڑے ہوئے روزوں کی قضا دینی چاہیے تاکہ اس کو بھی روزوں کے فوائد حاصل ہو سکے۔ اور فعدۃ من ایام اخر میں اس بات کی بھی دلیل ہے کہ رمضان کے دنوں کی گنتی کی قضا دی جائے، خواہ رمضان پورا ہو یا ناقص، یعنی اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ روزوں کی قضا لازم ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ قضا لازم نہیں ہے، آپ فدیہ رکھ کر دے دیں یا کسی کو روزہ رکھوا لیں، تو یہ بات صحیح نہیں ہے۔ یہ صرف خاص صورت میں جائز ہے، جب جیسے کوئی گھر میں بزرگ ہے یا بہت کوئی بیمار ہے کہ بالکل وہ اس کی امید ہی نہیں ہے کہ وہ دوبارہ چل پھر سکے گا یا اگلے سال تک چل پھر سکے گا، صرف اس صورت میں قضا معاف ہے۔ ادروائز کوئی بھی مجبوری آ جاتی ہے، آپ جوان ہیں، آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، تو روزے کی قضا دینا لازم ہے۔ اور اس کے علاوہ اس میں اس بات کی بھی دلیل ہے کہ رمضان کے دنوں کی گنتی کی قضا دی جائے، یعنی اس بات کی دلیل ہے کہ گرمیوں کے طویل دنوں کی قضا سردیوں کے چھوٹے دنوں میں بھی دی جا سکتی ہے، اور اس کے برعکس چھوٹے دنوں کی قضا بڑے دنوں میں بھی دی جا سکتی ہے۔ جو لوگ والذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اور جو لوگ اس روزے رکھنے کی طاقت رکھتے ہوں تو ان پر ایک مسکین کا کھانا فدیہ ہے۔ یہ حکم جو تھا کہ جو طاقت رکھتے ہیں لیکن وہ روزہ نہیں رکھتے تو ایک مسکین کا کھانا فدیہ میں دینا ہے، یہ حکم روزوں کے فرض ہونے کی ابتدا میں تھا، اس لیے کہ ان کو روزے رکھنے کی عادت نہیں تھی اور روزے ان پہ فرض تھے، تو اللہ تعالیٰ نے آسان طریقے سے انہیں فریضے کی ادائیگی پر لگا دیا، یعنی ان کو عادت ڈالنے کے لیے ان کو سہولت دے دی۔ اور روزے کی طاقت رکھنے والے کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دے دیا کہ چاہے تو روزہ رکھ لے اور چاہے تو ایک روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دے، مگر روزہ رکھنا افضل ہے۔ پیاری بہنوں، یہ حکم ابتدائی زمانے میں تھا، بعد میں ختم ہو گیا۔ فمن تطوع خیرا، جو شخص خوشی سے کوئی نیکی کرے، یعنی ایک سے زیادہ آدمی کو کھانا کھلائے، ویسے تو فدیہ ایک آدمی کے لیے، لیکن اگر آپ زیادہ اپنی خوشی سے زیادہ دے دیتے ہیں کہ ایک سے زیادہ آدمی بھی کھا لیں، یا یہ کہ روزہ بھی رکھ لے اور مسکین کو کھانا بھی کھلا دے، تو یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور یہ کہ تم روزہ رکھو تو تمہارے لیے بھی بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ اس بات سے اللہ تعالیٰ نے روزہ رکھنے کی رغبت دلائی ہے۔ ابو امامہ رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، مجھے کوئی حکم دیں میں آپ سے لے لوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم پر لازم ہے کہ روزے رکھو، کیونکہ اس کی کوئی مثل نہیں، یعنی اس جیسی کوئی فائدہ مند اور چیز ہو ہی نہیں سکتی۔ اس سے یہ بھی مراد ہے کہ روزہ رکھنا فدیہ سے بہتر ہے۔ ان کنتم مسلمون تعلمون، اگر تم جانتے ہو، یعنی اہل علم میں سے ہو، اگر تم اس علم کی فضیلت اور اپنے اس کام کے ثواب کو جانتے ہو تو جان لو کہ روزہ بہتر ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے روزے فرض کر دیے اور پھر رخصت دے دی کہ طاقت نہ رکھنے والوں کو روزہ چھوڑنے اور دوسرے دنوں میں قضا دینے کی رخصت دے دی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔